السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے رمضان مبارک میں سب سے اسپیشل گفٹ جو اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ معجزہ ابدی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے، وہ ہے قرآن مجید، جس کا نزول اس قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر فرمایا۔ اور اس رمضان کا جس کو بھی مہینہ ملتا ہے اس کے لیے اسپیشل، جہاں روزہ اہم ہے، روزے کی فرضیت ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت بھی سب سے افضل اور سب سے اہم عبادت ہے۔ اور جس نے رمضان کے اندر رمضان کا روزہ تو رکھا مگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی تو سب سے بڑا محروم انسان ہے۔ آئیے ہم رمضان کے بارے میں اور قرآن کا اس سے ہمارا تعلق اور قرآن کی فضیلت اور قرآن کریم ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر رمضان، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس مبارک رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ دخان میں آیت نمبر 3، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو گویا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں، مبارک رات میں، اور وہ لیلۃ القدر کی رات جس کی قدر و منزلت اللہ نے خود فرمائی، خیر من الف شہر، جس میں عبادت کرنا اور اس رات کو پانا 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل، اور ایک مہینے کی ایک رات کی عبادت گویا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا کہ بابرکت اللہ کی ذات جس نے فرقان کتاب کو نازل فرمایا اپنے بندے پر، تاکہ ساری عالم کے لیے یہ ڈرانے والی کتاب بن جائے۔ اور فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب جو نازل کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بالکل اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو پورے اخلاص کے ساتھ اور دین صرف خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار یہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ دین کے اندر کوئی بھی ملاوٹ، کوئی بھی چیز، اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ پیور دین صرف اللہ کے لیے ہے۔ سورہ زمر 1 نمبر سے لے کر 3 نمبر تک۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یقیناً یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور روح الامین اس کتاب کو لے کر آئے ہیں، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے دل پر وحی اللہ کی طرف سے روح الامین نے اتارا تاکہ آپ سارے عالم کے لیے ڈرانے والے بن جائیں، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی زبان جو کہ بالکل فصیح، سب سے اعلیٰ عمدہ قسم کی زبان ہے۔ اور یہ سورہ شعراء 192 195 تک۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے ان تمام خصوصیات کے ساتھ قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ دوستو، سال بھر رمضان میں قرآن کا مقام اور سال بھر کے دنوں میں مختلف ہوتا ہے۔ عام دنوں میں ممکن ہے تھوڑا سا ہم غفلت کریں، لیکن رمضان کے اندر رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ قرآن سے منسلک ہیں۔ اس لیے رمضان کی رحمتیں، برکتیں اگر پانا ہے تو رمضان کے قرآن مجید کو کبھی ہم غفلت سے نہ استعمال کریں۔ رمضان مبارک وہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابیں اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی تھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، جیسا کہ مسند احمد میں اور معجم الکبیر للطبرانی میں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے تورات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی وہ 7 رمضان کو نازل فرمائے، اور اسی طرح سے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی تھی وہ 14 رمضان کو نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے لیے قیامت تک وہ کتاب نازل ہوئی تھی 25 رمضان کو، جیسا کہ یہ حدیث مسند احمد اور معجم الکبیر میں، اگرچہ کہ اس حدیث میں عمران بن داؤد القطان ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے شواہد ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بھی حدیث اگرچہ کہ سفیان بن وکی ضعیف راوی ہے، لیکن اس کا ایک اور شاہد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جو ابن عساکر نے روایت کیا ہے، لیکن علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو حدیث دلالت کرتی ہے کہ رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ کہ جس کے اندر تمام آسمانی کتابیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی تھیں۔ دوستو بھائیو، رمضان مبارک جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، رمضان گویا تیزی اختیار کر رہا ہے، تو ویسے ہی عبادتیں بھی تیز ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہماری تیز ہونا چاہیے، اور تمام اعمال صالحہ اس مبارک مہینے کے اندر جتنا رمضان آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہی زیادہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب گاڑی چلتی ہے تو شروع میں آہستہ چلتی ہے، لیکن جب تیزی اختیار کرتی ہے تو اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے رمضان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور انسانوں کے اندر ایک طرح کی عادت اور پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو بالکل رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان اپنے بندوں پر، اور اللہ رب العالمین نے یہ موسم رکھا ہے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل فیدارسہ القرآن وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم یہ حدیث۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں بہت زیادہ ہوتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کو آپ سے پڑھاتے اور سنتے اور سناتے۔ جبریل علیہ السلام ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں ملاقات کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کراتے، اور نبی علیہ السلام جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو سب سے زیادہ آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی کہ ہواؤں سے بھی زیادہ تیز۔ دوستو بھائیو، رمضان مبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا، اور دیکھتے دیکھتے دوسرا عشرہ بھی ہمارا ختم ہونے جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ دوستو، وقت بہت کم باقی ہے، اس لیے رمضان کریم کی راتوں کو اللہ رب العالمین کی مبارک کتاب کی تلاوت سے منور کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو راتوں میں جگایا اور راتوں میں جاگ کر قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا، اس لیے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں قرآن مجید پر محنت کرتے اور اعتکاف کو بیٹھتے تو قرآن مجید کو پڑھتے۔ جبریل علیہ السلام ہر رات آ کے آپ کو قرآن پڑھاتے، اور ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں یہ نمونہ دیا، ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن مجید کو ہم پڑھیں۔ اور رمضان کی راتوں میں بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ قرآن کریم ختم کرتے۔ امام شافعی کے بارے میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں کہ رمضان میں کئی قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی 2 راتوں میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔
یعنی ایک رات میں 15 پارے پڑھتے تھے رمضان میں۔ اور امام نقعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آخری عشرے میں اور بقیہ دنوں میں ہر 3 دن میں وہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت قتادہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر 7 دن میں وہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے اور ہر 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے آخری عشرے میں۔ تو ہمیں چاہیے، اور آخری عشرے میں ہر رات میں قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو وہ اپنا سارا کام صرف قرآن مجید کی تلاوت میں لگاتے تھے اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا، بس یہی کام رہتا تھا۔ اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن مجید رمضان داخل ہوتا تو قرآن مجید ہی کی تلاوت ان کا سارا شغل ہوتا تھا۔ حدیث کا پڑھنا پڑھانا اور علمی مجلس سب برخاست کر دیتے اور پورا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگاتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو ساری عبادت ان کی قرآن مجید کی تلاوت میں ہوتی تھی اور رمضان میں قرآن کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے۔ آج مسلمان دنیا میں جس مصیبت کا سامنا کر رہا ہے، ایک طرف آسمانی وبا اور بلا ہم تمام کو مصیبت میں ڈالی ہوئی ہے، دوسری طرف دنیا کے ہر قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر ہندوستان میں غیر مسلم اتنا زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اور ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب سے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن مجید تمہارے لیے اللہ کے پاس حجت ہے، تمہیں عزت اور سربلندی اور بلندی اور رفعت عطا فرمائے گا، یا تو قرآن کریم تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا اور قیامت میں بھی تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوستو اور بھائیوں، قرآن مجید صرف پڑھنے اور تلاوت ہی نہیں بلکہ یہ علم ہے اللہ رب العالمین کا، اور یہ عمل کی کتاب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف پھیلی ہوئی ہے اور لٹکی ہوئی ہے۔ جیسا کہ امام شاطبی کہتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہمارے درمیان ہے، لہذا شکاری بن کر دشمنوں کے مکر و فریب کا اس قرآن ہی کے ذریعے مقابلہ کرو۔ قرآن مجید ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور سربلندی عطا فرما سکتا ہے، اور ہم قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں ذلیل اور رسوائی ہوتے رہیں گے، کبھی ہمیں عزت نہیں آئے گی، نہ دولت سے، نہ علم سے، نہ دنیاوی چیزوں سے، نہ ساز و سامان سے، کوئی چیز نہیں ہے ہماری عزت کو لوٹانے والی سوائے قرآن مجید کے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اے لوگو، میں تو ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغمبر فرشتہ آئے اور میں اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جا ملوں، اور تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے جس میں اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا نور ہے، جس نے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور اس پر عمل کیا اور ہدایت پر وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، عمل کرنے میں غلطی کی، وہ گمراہ ہوگا۔ بس اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسی کا مضبوطی کے ساتھ تمسک کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، پس وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔
رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے۔ سب سے عظیم چیز رمضان کی روزے کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کے باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ 3 حرف ایک ساتھ پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں صرف الف لام میم کہنے سے۔ جو شخص قرآن مجید کو جتنا کثرت کے ساتھ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی رمضان کے اندر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی اصل ہے، اور جہاد کرنا کیونکہ جہاد اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کیا کر کیونکہ یہ ذکر و تلاوت تیرے لیے آسمان میں خوشگواری اور بغیر قید وقت کی سیر کرنے اور زمین میں عزت کا باعث ہے۔ تو قرآن مجید کا ادب و احترام کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔